حسین سے کوئی دشمنی تھی، کوئی ان سے ذاتی دشمنی نہیں تھی. امام حسین نے کہا کہ میں نے تمہارا کیا چھینا ہے، میں تمہارا مال چھینا ہے، میں نے تمہاری پراپرٹی لی ہے، یا میں تمہیں نقصان پہنچایا. تو کیا کہا؟ بغضاً لأبیک، ہم تمہارے باپ کے دشمنی میں تم کو مار رہے ہیں، تمہارے باپ کے بغض میں مار رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جو دشمن شدید ہوتا ہے نا، تو وہ صرف اپنے مقابل سے بدلہ نہیں لیتا، بلکہ ان کی اولادوں سے بدلہ لیتا ہے. کل امام حسین سے مولا علی کی دشمنی سے بدلہ لیا گیا تھا، آج ان کے چاہنے والوں سے بدلہ لیا جا رہا ہے. کیوں؟ مولا علی کے نام پہ. صلوات پڑھ دیں محمد والے. لہذا اس نے کیا کہا کہ میں بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. بندے کون؟ یعنی اولاد آدم، جناب آدم کی اولاد. میں بندوں کو بہکاؤں گا. تو پروردگار نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا کہ تم میرے نیک بندوں کو نہیں بہکا پائے گا، تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا پائے گا، تو میرے نیک بندوں کو نہیں بہکا پائے گا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا پائے گا. تو اس سے پوچھا تم کرو گے کیا؟ کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور صراط مستقیم سے کسی کو گزرنے نہیں دوں گا. اب یہاں پر صرف ایک گفتگو آپ سامنے کروں گا، اس کے بعد رفت مسائل. بہرحال اس کے اوپر گفتگو کرنا صراط مستقیم. سب سے پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ ہم لوگ نماز میں روز نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں؟ سب نماز میں پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے. کیوں بار بار پڑھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے شیطان نے کہا ہے صراط مستقیم سے بہکائیں گے. تو معلوم تو ہو صراط مستقیم ہے کہ یہ کون سا راستہ ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر شیطان بہکائے گا. دو روایتیں میں نے دیکھی ہیں تفسیر البرہان میں. امام جعفر صادق علیہ السلام دو طرح کی روایتیں ہیں. مولا سے پوچھا مولا صراط مستقیم کیا ہے؟ آخر معلوم تو ہو کہ ہمیں کس راستے سے شیطان بہکائے گا. جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے احتیاط کریں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس راستے کو سمجھ رہے ہو شیطان اس راستے بیٹھا ہو، ہم اس راستے پہ چلے جائیں، ہم کو اس سے بہکا دے. مولانا نے کہا پریشان نہ ہو، صراط مستقیم کوئی والا راستہ نہیں ہے کہ جس پہ تم چل رہے ہو. صراط مستقیم کہتے ہیں معرفت امام زمانہ، اپنے وقت کے امام کی معرفت ہی صراط مستقیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کسی مادی راستے سے نہیں بہکائے گا، بلکہ ہر انسان کو امام زمانہ کی معرفت سے بہکائے گا. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. یعنی اگر ہمارے دل میں معرفت امام زمانہ کم ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا حربہ کامیاب ہو رہا ہے. اب جتنے لوگ بھی امام کی معرفت سے دور ہیں وہ شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک روایت تو یہ ہے. دوسری روایت کیا ہے؟ خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا مولا یہ بتائیے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ مولا نے آواز دی دیکھو صراط مستقیم یہ ہے علی ابن ابی طالب کے راستے کو، ان کی محبت، ان کی ولایت کو صراط مستقیم کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان روز اول سے، اس وقت تو مولا کائنات دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، اس وقت تو معصومین دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، اس وقت شیطان نے کہا ہے کہ میں صراط مستقیم سے بہکاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ معصومین کی خلقت انبیاء سے ہزاروں سال پہلے ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو رسول نے فرمایا تھا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں. تو آج دنیا کہتی ہے کہ اہل بیت انبیاء سے افضل کیسے ہیں؟ ارے اہل بیت انبیاء سے افضل اس لیے ہے کہ انبیاء بعد میں خلق ہوئے ہیں، اہل بیت پہلے خلق ہوئے ہیں. ایک سلوات بھیجیے محمد جناب آدم کی خلقت سے 9000 سال پہلے نور محمد خلق کیا گیا تھا. ایک نور خلق کیا اللہ نے اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کا نام علی تھا اور ایک کا نام محمد. عزیزان گرامی، اس لیے اہل بیت انبیاء سے افضل ہیں. مذاق نہیں ہے. ہمارے تمام علماء، چاہے وہ اہل سنت ہوں چاہے وہ اہل تشیع ہوں، سب کی کتابیں ان تمام مطالب سے بھری ہوئی ہیں کہ اہل بیت انبیاء سے افضل ہے. بہرحال دین اسلام کہ جو جناب آدم سے چلا تھا اور پیغمبر پہ آ کر ختم ہوا، جس دین میں نے عرض کیا تھا کہ دین اسلام کو قبول کر کے لوگ فخر کرتے ہیں، اسلام نے اس بات پر فخر کیا ہے کہ ہمارے دامن میں حسین جیسا ہادی ہے. عزیزان گرامی،